رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل۔ ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ سفر کا مہینہ جاری ہے، اور اس مہینے میں دو بزرگ ہستیوں کا عرس مبارک آتا ہے۔ ایک حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ایک امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن۔ انشاءاللہ ان ہستیوں کے اوپر بھی کلام ہوگا۔ آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے اصلاح معاشرہ میں تصوف کا کردار۔ معاشرے کی اصلاح میں تصوف کا کردار کیا ہے، اصلاح معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ یہ موضوع سلیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں خاص طور پر یہ جو بابو لوگ ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی تعلیم پڑھ لیں، وہ بزرگان دین، پیروں فقیروں کو، تصوف کو، ان کو نہیں مانتے۔ کرامات کے بھی کئی منکر ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کرامتوں کا۔ جیلی پیروں کی حرکتیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ سارے پیر ہی یہی کچھ ہی کرتے ہیں۔ تصوف کیا شے ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ ہماری اخلاقیات کو کس طرح درست کر سکتا ہے اور کس طرح درست کرتا رہا ہے، اور اصل تصوف کس چیز کا نام ہے، آج انشاءاللہ عز و جل میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی اصلاح ہو، ان کے اخلاقیات کی بھی اصلاح ہو، اور اس معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ بھی ہو۔ تصوف اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو وہ نکات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تصوف کی تعریف اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی مقامات پر تزکیہ نفس کا جو ہے وہ فرماتا ہے۔ تصوف جو ہے وہ تزکیہ نفس کا نام ہے۔ پیری مریدی جو ہے بنگڑے ڈالنا، چرس بھنگ پینا، یا بچے پیدا کروانا، یا جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی چلو جی پیر پھاڑ لو اولاد ہو جائے گی، اصل مقصد اس کا یہ نہیں ہے۔ جو غیر شرعی کام ہے تصوف اس کے بالکل مخالف ہے۔ تصوف نام ہے اپنے نفس کے تزکیے کا، اپنے باطن کی اصلاح کا، کہ انسان کے اندر جس طرح ظاہری گناہ ہوتے ہیں اس طرح باطنی گناہ بھی ہوتے ہیں۔ حسد باطنی گناہ ہے، مسلمان کے نقصان کے اوپر خوش ہونا یہ باطنی گناہ ہے، کسی مسلمان سے بغیر شرعی وجہ کے بغض رکھنا یہ باطنی گناہ ہے۔ ان سب باطنی گناہوں سے پاک ہونا یہ تصوف ہے، کہ ایک مسلمان کا ظاہر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور اس کا جو باطن ہے، اس کا جو دل ہے، وہ بھی اللہ کی یاد میں ہی رہے، اس کے اندر غیر اللہ کی محبت نہ ہو، اس کے اندر دنیا کی لالچ نہ ہو، اس کے اندر مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ اس کا نام ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تعالیٰ
قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ، کہ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ جنتی رہیں، اور یہ صلہ ہے اس کا، یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہو، جو اپنے آپ کو پاک کر لے۔ تزکیٰ کا معنی ہوتا ہے تزکیہ نفس، پاکی حاصل کرنا، کہ جو مسلمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے اور ان نیک اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو پاک کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، ظاہری گناہ سے بھی بچے اور باطنی گناہ سے بھی بچے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ جنت میں اس کا یہ مقام ہوگا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور دوسرے موقع پر سورۃ الاعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، اور فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، وہ کیا ہوا؟ وہ فلاح پا گیا۔ ہمارے یہاں کامیاب کس کو کہتے ہیں؟ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک معیار ہے۔ کوئی کسی کاروباری ترقی والے بندے کو کہتا ہے یار بڑی کامیابی کی ہے، یار وہ بڑا کاروبار کر لیا ہے، یار بڑا مال کما لیا ہے، بڑا منصب حاصل کر لیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فلاح اس نے پائی جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو کیا کیا؟ پاک کر لیا۔ یہ تصوف ہے، یہ مختصر سی تصوف کی تعریف ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کس طرح پاک کیا؟ اس پاکی کا کیا مقام و مرتبہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احسان یہ ہے، تزکیہ نفس یہ ہے کہ تو گویا اس طرح رب کی عبادت کرے کہ گویا رب کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ مقام نہیں ملتا تو کم از کم یہ تصور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ جب بندے کا ظاہر پاک ہو جائے، باطن پاک ہو جائے، اس کے اندر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت رہے، تو بندے کو یہ مقام ملتا ہے کہ بندہ رب تعالیٰ کو گویا تصور جماتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اس وقت جو عبادت کی لذت ہے، اس وقت جو عبادت کا سرور ہے، وہ ہم نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہمارے اندر کئی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں، ہمارے خیالات کہاں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو تصوف والے ہیں، جو صوفیہ ہیں، جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کی طرف لگا لیا، ان کا دو مشاہدے ہیں۔ یا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنی نماز میں گویا کہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اگر اس درجے میں نہیں جاتے تو دوسرا سیکنڈ درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادات میں یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب بندے کے ذہن میں یہ تصور قائم ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بندہ گناہوں سے دور ہی رہتا ہے، بندے کو عبادات کا ایک اپنا ہی سرور ملتا ہے۔ تو یہ تصوف ہے۔ اب صوفیہ کرام نے تصوف کی بھی تعریف کی ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اسرار الاولیاء میں فرماتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جس کی برکت سے تمام چیزیں صفائی حاصل کرے، اور اس صوفی کو کوئی چیز تاریک نہ کرے۔ یعنی صوفی وہ ہے کہ اس قدر اس کا ظاہر اور باطن روشن ہو جائے کہ جو اس کے پاس بیٹھے وہ بھی روشن ہو جائے۔ صوفی کی یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کہ ہوئے اس کا اس قدر روشن ضمیر ہو کہ جو اس کے پاس بیٹھے ہر چیز اس سے روشن ہو، اس کے اندر بھی خدا کی محبت پیدا ہو، رسول کی محبت پیدا ہو۔ اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ جس کا اپنا کبھی اندر تاریک نہ ہو، اپنے اندر اندھیرا نہ ہو، بلکہ ایسا اجالا ہو کہ جو اس کے پاس بیٹھے وہ بھی محروم نہ رہے، اب وہ بھی اپنی آخرت سنوار لے۔ صوفی کی یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ بابا فرید رحمۃ اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ جعلی پیر کے پاس بیٹھا، وہ خود بھی داڑھی منڈا، وہ خود بھی ناچ گانے والا مراسی، وہ خود بھی شرابی کبابی زانی، اور اس کے مرید بھی اسی طرح تصوف بٹھائے ہوئے پیری مریدی کر رہے ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نہیں، صوفی وہ ہوتا ہے
کہ اس کے پاس جو بھی بیٹھے، جو شے بھی بیٹھے، وہ بھی روشن ہو جائے۔ اسی طرح با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار با یزید بستامی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو کسی نے ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تصوف کا مفہوم کیا ہے۔ با یزید بستامی اتنے بڑے صوفی جب یہ دنیا سے چلے گئے تو کسی نے خواب میں ان سے پوچھا کہ تصوف کا مفہوم کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا راحتوں کو چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنا یہ تصوف ہے۔ راحتیں چھوڑ کر مشقتیں برداشت کرنا کیا ہے؟ یہ تصوف ہے۔ صبح فجر کی نماز سردی میں، ٹھنڈ میں وضو کرنا، پھر سردی میں اپنے گھر سے، بارش میں اپنے گھر سے نکلنا، با جماعت نماز پڑھنا، اپنے کاروبار کے پیک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اور دل نہ چاہتا بھی ہو، سخت گرمی بھی ہو، تب بھی روزہ رکھنا، یہ مشقت ہے۔ آرام سے عیاشیاں کرنا، فیس بک چلانا، نیٹ چلانا، اے سی کے اندر بیٹھ کر ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بزرگان دین کے خلاف بکواس کرنا، یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ اپنے آپ کو باتوں باتوں میں عاشق رسول سمجھ لینا، یا دو چار نعتیں پڑھ کر یا سن کر سمجھنا میں بس جنتی ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ راحتیں ہیں، یہ تو آسان کام ہے، یہ تصوف نہیں ہے۔ بابا با یزید بستامی کیا فرماتے ہیں؟ راحتیں چھوڑ کر مشقتیں اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ فرائض روزوں کے ساتھ ساتھ نوافل بھی روزے رکھنا، فرائض نماز کے ساتھ ساتھ کیا؟ نوافل بھی پڑھنا، تلاوت قرآن بھی کرتے رہنا، ہر وقت اپنی زبان اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ مشقتیں ہیں، اور اسی کا نام کیا ہے؟ تصوف ہے۔ حضرت عارف باللہ حضرت احمد بن نسی بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کو شیخ زروق بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تصوف کی تقریباً، یہ بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ تصوف کی تقریباً 2000 تعریفیں اور تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ یعنی ہر بزرگ نے، ہر صوفی نے اپنے اپنے طور پر تصوف بیان کیا ہے کہ تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے، تصوف یہ ہے۔ کہتے ہیں 2000 تعریفیں تصوف کی لوگوں نے، بزرگان دین نے بیان کی ہیں۔ ان سب کا حاصل پتہ کیا ہے؟ کتنی بڑی بات شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 2000 تعریفیں، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ لگا لو۔ کس کی طرف توجہ؟ اللہ کی طرف توجہ، کہ جس حال میں بھی اللہ رکھے خوش رہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اپنا مقصد صرف رب کی رضا رکھو۔ فرماتے ہیں 2000 تصوف کی تعریفوں کا جو مجموعہ ہے، جو نچوڑ ہے، وہ یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف توجہ لگا لو۔ اب معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں تصوف اس طور پر ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر تیسرا چوتھا بندہ لالچی ہو چکا ہے۔ ہر بندے کو لالچ ہے کہ بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی طریقے سے امیر ہو جاؤں، کسی طریقے سے مجھے پیسہ مل جائے۔ اب یہ سیلاب ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بیچارے سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں ان کو آسان سامان مہیا کیا جائے، ان کو چیزیں سستی پیش کی جائیں کہ چلو یار یہ مدد کر رہے ہیں، یا ویسے ہی قحط پڑ گیا، ٹماٹر مہنگے ہو گئے، پیاز مہنگا ہو گیا، چلو یار میں سستا کر دوں۔ حال کیا ہے؟ پیسے کمانے کی لالچ میں جو چیز مارکیٹ میں نہیں مل رہی، لوگ بھوکے مارے ہیں، اس کو اور مہنگا کر دیتے۔ یہ لالچ، ہوس، دنیا کی لالچ اور ہوس ہے۔ تصوف کیا کہتا ہے؟ ان لالچوں کو اپنے دلوں سے نکالو۔ چنانچہ شرح عقائد نسوی کے اندر لکھا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ولی ایسی ہستی کو کہتے ہیں جو عارف باللہ ہو، اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو، اور اس سے بقدر ممکن اطاعت کے کاموں میں مواظبت پائی جاتی ہو۔ کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ کیا کرے؟ نیک کام کرتا ہو، جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ ہمیشہ نیک کام ہی کرے۔
یہ بھی نہیں کہ بندہ 24 گھنٹے سجدے میں رہا ہے، یہ نہیں، جتنی اس کے اندر طاقت ہے رزق حلال بھی کمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا ممکن ہو عبادات بھی کرے. ولی کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے والا ہو، لذات اور شہوات سے اعراض کرنے والا ہو. دنیا کی لذت اور جو دنیا کی لالچیں ہیں، دنیا کی جو شہوتیں ہیں، اس سے کیا کرنے والا ہو، اس سے اعراض کرنے والا ہو، اس سے دوری اختیار کرنے والا ہو. ولی کی یہ تعریف. آج ہم اگر تصوف کے اوپر عمل پیرا ہو، صحیح معنی میں ہم پیری مریدی کے اندر آئیں، تصوف کو پڑھیں سمجھیں، تو یہ جو لالچ کی برائی جو ہمارے دلوں میں بیٹھ چکی ہے کہ ہم ہر ایک کو بس کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا چاہے بیڑا غرق ہو جائے، میرا نیلا دیلا مال کروڑوں میں بک جائے لیکن اس کا بیڑا غرق ہو، مجھے پیسہ مل جائے. یہ جو شہوت ہے نا، مال کی ہوس، تصوف یہ کہتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو کیا کرو، پاک کر لو. ولی کی تعریف یہ کی گئی کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے چندوں کی طرف نظر رکھے، جو لوگوں سے مریدوں سے مانگتا رہے، دیو یار میں گڈی لینی ہے تو میں کوٹھی لینی ہے. ولی وہ نہیں ہوتا. ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر اس قدر پاک ہو کہ وہ روشن بھی ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اور لذات اور دنیا کی غرض لالچ سے اپنے آپ کو دور کرنے والا. یہ تصوف. اسی طرح سیلاب کے دوران ایثار ہے کہ ایک پیسہ ہمیں بھی چاہیے، کپڑا ہمیں بھی چاہیے، لیکن ہم جو مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کو دے دیں. تصوف اس بارے میں کیا کہتا ہے سنیں. با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبا سنابل کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 195 کے اندر. فرماتے ہیں میرے اوپر کبھی کوئی غالب نہ آیا، میرے اوپر کبھی کوئی علمی طور پر تصوف کے معنی میں کسی چیز کے اوپر کوئی بندہ میرے اوپر غالب نہ آیا، لیکن بلخ کا ایک نوجوان میرے اوپر غالب آیا. فرمایا وہ ہمارے پاس حاجیوں کے لباس میں آیا اور مجھ سے پوچھا ہے ابو یزید زہد کی کیا تعریف ہے، زہد کیا ہے، آپ کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے. تو با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم جب کوئی چیز نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. یعنی زہد یہ ہے، تصوف یہ ہے، تزکیہ نفس یہ ہے کہ جو چیز نہیں نہ ملی اس کی لالچ نہ کرو، بے صبری نہ کرو، رب سے شکوے نہ کرو، کیا کرو، صبر کرو، اور جب مل جائے تو شکر کرو، کھا لو اس کو کہ چلو جی اللہ کی نعمت ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ تو ہمارے بلخ کے کتوں کا بھی حال ہے، ہمارے بلخ کے کتے بھی گوشت ڈالو تو کھا لیتے ہیں، نہ ڈالو تو انتظار کرتے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں کہ جب ملے گا تو کھا لیں گے. فرمایا یہ تو زہد کی کوئی تعریف نہیں کہ جب نہ ملے تو صبر کرو، جب مل جائے تو کھا لو. فرمایا نہیں. تو با یزید نے فرمایا کہ تم بتاؤ پھر تمہارے نزدیک زہد کسے کہتے ہیں بھائی. تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ جب ہمیں نہیں ملتا نا تب ہم شکر کرتے ہیں. با یزید بستامی نے کیا کہا، جب مل جائے تو کیا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ جب نہیں ملتا تب شکر کرتے ہیں، اور جب مل جائے تو ایثار کر دیتے ہیں. تصوف یہ ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تصوف یہ ہے کہ بندہ جو ہے جب مصیبت زدہ لوگ ہیں تو بندہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر کسی مسلمان کی مدد کرے. تصوف یہ ہے. اس تصوف سے معاشرے کی اصلاح ہوگی جس کے اوپر ہم تنقیدیں کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تصوف ہوتا کیا ہے. ہم بس جیلی پیروں کو دیکھ کر کہتے ہیں جی یہ ہوتا ہے یہ تصوف. کبھی تصوف کی کتابیں پڑھیں،
کہیں بزرگان دین کی کتابیں پڑھیں، کشف المحجوب داتا سرکار کی کتاب پڑھیں، تو ہمیں پتہ چلے تو صوفیہ کی زندگیاں کیسے گزارتے، ان کے نزدیک اپنے آپ کو کیسے پاک کرنا ہے، اور انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی فلاح، انسانی ہمدردی کس چیز کا نام ہے، یہ صوفی بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب نہ ملے تب صبر کرو، اور جب مل جائے تو اپنے مسلمان کو دے دو۔ اسی طرح تصوف کے اندر سخاوت اور سادگی ہے۔ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ جتنا بھی میرے پاس سونا ہو تو میں سارے کا سارا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں، صرف اتنا اپنے پاس رکھوں جتنا میرے اوپر کسی کا قرض ہو۔ بزرگان دین کی سیرتیں اٹھا کر دیکھیں، وہ مال کی ہرس لالچ نہیں کرتے تھے، اپنے بینک پیسوں کے ساتھ بھر کر نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے لیڈروں کی طرح کے ملک پاکستان کو لوٹ کر باہر کے ملکوں میں اتنا پیسہ ہے کہ 7 نسلیں بھی کھائیں پھر بھی ہوس نہیں ختم ہو رہی۔ ان لوگوں کے اندر اصلاح معاشرہ کے لیے تصوف کی ضرورت ہے۔ کاش کوئی لیڈر صوفی بن جائے تو اس ملک کا بیڑا پار ہو جائے، ایک لیڈر بھی صحیح ہو جائے جس کے اندر سے ہوس لالچ نکل جائے، صرف پاکستانیوں کی سوچ، پاکستانیوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، ڈیم بنانے کا بھی کسی کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، کوئی فکر ہو جائے تو ہماری سیلابوں سے جان چھوٹ جائے۔ ہم تو بات دیکھتے ہوئے میری گلی بناتی، بات جی گالی موک گئی، اور جی فلاں سڑک بناتی، چلو جی سارا ووٹ اینو ہی ہے۔ ملک پاکستان کا کس طرح بیڑا گرک ہوا ہے نا ہمیں پتہ ہے، نا ہمیں پوچھنے کی حاجت ہے۔ آج اس وقت سر عام لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں اس قدر مبالغہ رائی کر رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو نبی تک کہہ دیا، کسی عوام کو فرق ہی نہیں پڑا۔ سری مجمع کے اندر کہا کہ یہ اس دور کا پیغمبر بن چکا ہے، اتنا سری کفر بولا جا رہا ہے۔ اور ان لیڈروں کے بارے میں جنہوں نے ککھ نہیں کیا، ہوس کے بڑے ہوئے، لالچی، اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ صوفیت کیا کہتی ہے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فتوح الغیب کے اندر صفحہ نمبر 238 فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 8 خصلتوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ 8 اس کے اندر خوبیاں ہیں، 8 اس کے اندر خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سخی ہونا، حضرت اسحاق کی طرح راضی ہونا، حضرت ایوب کی طرح صابر ہونا، حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح غیرت مند ہونا، حضرت موسیٰ کی طرح صوف پہننا، سادہ لباس پہننا، اونی لباس پہننا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیر کرنا، دنیا دیکھنا، اللہ کے مشاہدات کو دیکھنا، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فقر اختیار کرنا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور غوث پاک ہے۔ تصوف کیا ہے؟ 8 چیزیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی طرح سخاوت کرنا، کچھ اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھنا، حضرت اسحاق کی طرح راضی رہنا، ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا۔ حضرت ایوب کے اوپر کتنی سخت بیماری آئی، ساری دنیا چھوڑ گئی، اولاد بھی دنیا سے پردہ کر گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھا۔ فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں صابر رہے۔ پھر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ سے مناجات کرے، اللہ سے مانگنے والا ہو، اللہ کے اوپر توکل کرنے والا ہو، اور حضرت یحییٰ کی طرح غیرت مند ہو۔ لیڈروں کی چاپلوسیاں نہ کرے کہ صوفی بن کر، پگ پہن کر، بڑا علامہ فہامہ بن کر جا کر غدار لیڈروں کی، بے دین لیڈروں کی تعریفیں کرے، اس کی شان بیان کرے، اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائے۔ فرمایا غیرت مند ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور آپ سے جب فتویٰ لیا تو آپ نے کہا تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہے۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کٹوا دی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ گردن تلوار کے اوپر تھی، تب بھی حضرت یحییٰ یہی کہہ رہے تھے تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہے، تیری بیوی تیرے اوپر حرام ہے۔ غیرت، شریعت کے معاملے میں بے دین لوگوں کی تعریف، حرام خور، رشوت خوروں کی تعریف نہیں، غیرت مند ہونا۔
یہ نہیں کہ امیر آیا تو فتویٰ اور، غریب آیا تو فتویٰ اور، نہیں، حق بات کہنا، ہر لحاظ سے غیرت مند ہونا، یہ تصوف ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اونی لباس پہننا، گرم لباس، گرمیوں میں بھی یہ نہیں ہے کہ راحت باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ سارا جسم ننگا آ رہا ہے، یا صوفی بنا ہوا ہے پورا سال نہایا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کرامتیں یہ چلتی ہیں، لو جی دیکھو انہوں ٹھنڈ نہیں لگ دی، چلو جی یہ پیر بن گئے کہ جی انہوں برف ہی ٹھنڈ نہیں سی لگ، یہ کوئی کرامت ہے؟ یہ تو کافروں کے اندر بھی ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کو برفوں کے اندر ٹھنڈ نہیں لگتی، یہ کرامت نہیں ہے۔ تصوف اس چیز کا نام نہیں ہے شعبدے بازی کرنے کا، یا لمبی زلفیں رکھ لیے ہیں تو بندہ کہ دیکھو جی 2 سال ہو گئے نہاتا نہیں تھے زندہ ہے، یہ کوئی کرامت ہے؟ یہ تو بے دینی ہے، یہ تو غیر شرعی کام ہے۔ اسلام کہتا ہے ہر جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے، اور غسل کر کر بندہ اس غسل کے ساتھ جمعہ پڑھے، اسلام کی تو یہ تعلیمات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ مشقت کے ساتھ راحت کو چھوڑ کر ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس کے اندر راحت نہ ہو۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، میں چاہوں تو، لیکن میں کیا آقا نے کیا چاہا؟ آقا علیہ السلام کی چاہت تھی کہ ایک دن کھانا ملے ایک دن بھوکا رہے۔ اور اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کئی دن ایسے بھی گزرتے تھے کہ گھر میں سوائے پانی اور کھجور کے کچھ کھانے کے لیے ہوتا نہیں تھا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی طرح کیا کرے؟ فقر اختیار کرے، دنیا کی لالچ، دنیا کا مال چھوڑ کر اس کی طرف سے اپنے آپ کو بیزار کر کر اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ جس حال میں رکھے اس کے اندر خوش رہے۔ فرماتے ہیں یہ تصوف ہے۔ اسی طرح خودداری، یہ نہیں ہے کہ میں جمعہ پڑھانے کے بعد آپ سے تنہا جا کے کوئی یار 10 روپیے دیں، 1000 روپیہ دیں، میں بل جمع کرانا ہے، 200 روپیہ دیں یار، 500 روپیہ دیں، یا ہیلے بہانے سے میں کہوں کہ تیرے اتر جادو ہویا ہے، پیسے میں نے پڑھا، میں بابا جی تیرے دم کرانگا، اونٹ دی ہڈی دے اتنے دم ہوئے گا، میں آپ ہی لے آواں گا ہڈی، تیرے کو کتوں وڈی آنی ہے۔ جس طرح یہ بابے گھیرتے ہیں لوگوں، اونٹ دی ہڈی دے اتنے جم کرنا ہے، وہ تینوں کتوں لبنی ہے اونٹ دی ہڈی؟ میرا تو روز کا چکر ہے، میں لاندہ رہاں گا، پڑھا 5000، آپ نے کہا چلو جی لو جی 5000، اونٹ دی ہڈی دے اتنے میرا دم ہو لگا، وہ پیسے جیب کے اندر۔ یہ ہیلے بانوں کی طرح بھی لوٹتے ہیں۔ خودداری، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ بھی تصوف کا ایک اہم رکن ہے، اور آج کے دور میں یہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر دیندار لوگوں کے اندر بھی۔ کیوں لوگوں سے مانگے؟ سنیں، ملا علی قاری رحمہ فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک فقر بھوکا اور محتاج رہنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جس کو کھانے کو نہیں ملتا، جو غریب ہے تو کہیے یار ہے صوفی ہے۔ فرمایا نہیں، بھوکا رہنا اور محتاج رہنا یہ فقیری نہیں ہے۔ فقر یہ ہے کہ دنیا والوں سے مستغنی ہو جاؤ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کرو، کہ دنیا کی جیبوں کے اوپر نظر نہ رکھو۔ یہ تصوف ہے، یہ غناحت ہے، یہ اصل فقیری، اصل تصوف یہ ہے۔ یہ تو نہیں کہ ایک بندے کو کھان نہیں ملتا وہ کہے میں صوفی ہاں، نہیں۔ تصوف یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے تب تو شکر کرے، اور جب کچھ نہ ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل اللہ کی طرف، اور جب کچھ بھی نہیں ہے تب بھی دل اللہ کی طرف، یہ تصوف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ بزرگ کا لکھا ہوا نا تصوف کی کتابوں میں، مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ایک عرصہ پہاڑ کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صبح و شام کا کھانا پیش کرتا رہا۔ چند دن جب کھانا نہیں ملا تو وہ بھوک کی وجہ سے پہاڑ سے نیچے آیا اور ایک یہودی سے جا کر کھانا مانگا، تو یہودی نے 2 روٹیاں دے دی۔ جب وہ روٹیاں لے کر چلا تو یہودی کا کتا اس کے پیچھے پڑ گیا، اس نے ایک روٹی اس کتے کو دی، کتے نے روٹی کھا لی، پھر اس کے پیچھے پڑا، تو اس نے کہا کہ ایک کھا تو لی ہے، ایک میرے لیے بھی رہنے دے، تو کب جو ہے وہ سیر ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اتنا عرصہ رب تعالیٰ تجھے کھلاتا رہا اور چند دن نہیں کھلایا تو مانگنے بھی کس سے آیا؟ یہودی سے آیا۔ یہ میرا مالک ہے،
کئی کئی دن مجھے بھوکا رکھتا ہے، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں گیا اور تو رب کا در چھوڑ کر آ گیا۔ تصوف یہ ہے کہ ہر حال میں بندہ اللہ کی طرف اعتماد کرے۔ اسی طرح حضرت ابو محمد مرتعش کشف المحجوب میں داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر ہو، یعنی باطن اس کے ساتھ ہو، ہر قدم باطن بھی اس کے ساتھ چلے۔ مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر ہو، یہ نہیں کہ باتیں کچھ کر رہا ہے دل کے اندر کچھ چل رہا ہے، باتیں بڑی عاشق رسول والی کر رہا ہے اور اندر جو ہے خباثت بڑی ہوئی ہے۔ فرمایا نہیں، اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی ساتھ چلے۔ فرماتے ہیں داتا سرکار فرما رہے ہیں، مشائخ متاخرین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو، فقیر وہ ہے کہ جس کا دل آرزو اور تمنا سے خالی ہو، کہ دل کے اندر کوئی تمنا کوئی آرزو دنیا کی نہ ہو، کہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایمانداری، آج کے اس دور میں اصلاح معاشرہ کے لیے ایمانداری سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر سرکاری اداروں والوں کے لیے ضروری ہے، کاروباری لوگوں کے لیے ایمانداری ضروری ہے کہ اگر یہ ایماندار ہو جائیں ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ ایمانداری تصوف کا ایک اہم حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے یہ واقعہ نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب جا رہے تھے تو ایک چرواہا جو غلام تھا وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق کو ایک بکری چاہیے تھی، تو آپ نے اس کو کہا کہ یار یہ بکری کتنے کی دو گے، مجھے فروخت کرو گے؟ اس نے کہا حضور میں غلام ہوں، بکریاں تو میری ملکیت نہیں، میں آپ کو کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق نے آزمانے کے لیے اسے کہا کہ تم بکری مجھے بیچ دو، پیسے لے لو، وہ مالک سے کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا ہے، مالک سے کیا کہنا؟ بھیڑیا کھا گیا ہے، مالک کو کیا پتہ چلنا ہے؟ تو غلام نے کہا کہ حضور اسے معلوم ہو نہ ہو رب تو جانتا ہے نا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رونا شروع ہو گئے اور اس کے مالک کو طلب کیا۔ جب مالک آیا اس غلام کو خریدا اور اس غلام کو آزاد کیا اور فرمایا میں نے اس بات کے اوپر تجھے آزاد کیا کہ تو اتنا ایماندار ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آزاد کر دے گا، آخرت میں مجھے بھی آزاد کر دے گا کہ تیری ایمانداری تجھے آزاد کر رہی ہے۔ آج ہر بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی طرح سے بھی جو ہے نا پیسہ مل جائے۔ ڈاکٹر لوگ سرکاری اسپتالوں میں کیا ظلم کرتے ہیں، کس طرح مشینری اپنی ذاتی استعمال میں لاتے ہیں، کس طرح وہاں سے پرائیویٹ گاہک کا پرائیویٹ اپنی کلینکیں چلاتے ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہیں سرکاری اداروں سے بھی لیتے ہیں، لیکن کام صحیح نہیں کریں گے، پرائیویٹ جا کر اسی مریض کو ایسے چیک کریں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور جہاں تنخواہ ملتی ہے عزت بھی ملتی ہے وہاں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح یہ پولیس والوں کا حال، یہ سارجنٹوں کا حال ہے، چلان 2,000 دیں جی کر دینے جی بیچاری چھوٹی جی بھی غلطی ہوئی، اپنی بس دیہاری اپنے چلان پورا کرنے سے اگلے غریب چارے موٹر سائیکل کے پاس 2,000 کا کہاں سے چلان ہو جی۔ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا پچھلے دنوں، میرا ذاتی معاملہ ہوا کہ میں ذرا سا ایسے ٹرن ہوا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ وائی خلاف ہے کیونکہ 2 سر کے ساتھ تھی، میں فوراً خود ہی واپس آ گیا کہ یار یہ ناجائز ہے نہیں جانا چاہیے، تو مجھے روک لیا، نہیں جی 2,000 کا چلان کیا۔ میں نے کہا کہ یار چلو کچھ کم کر دو، تو کہتے نہیں ہائی کورٹ دے چیف جسٹس دا آرڈر ہے، چیف جسٹس جو خود آتا ہے وہ کنے اشارے توڑتا ہے، چیف جسٹس جب خود آتا ہے سارے روڈ بند کر کر، سیکٹریٹ کے اندر جب کسی نے آنا ہو سارے روڈ بند کر کر سارا کچھ، ان کی گڈی نے تو کدی بریک لانی ہی نہیں، انہوں کی پتہ ہوئی اشارے کی شاید اندر۔ مثال دے رہا ہوں، اس کی نفی نہیں ہے کہ قانونی اشاروں توڑنا انسانی جانوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن جہاں کسی کو تھوڑی بہت کوئی غلطی ہو گئی اس بیچارے کو نہیں پتہ چلا، کوئی معافی تلافی بھی ہونی چاہیے، یہ تو نہیں نا کہ بس ہر ایک نو بھائی میرا ٹارگٹ پورا ہونا چاہیے۔
میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا، چلو جی اگلے کا چاہے بیڑا غرق ہو جائے، کوئی روح رعایت بھی ہونی چاہیے. جو کیا ہے ایمانداری نہیں ہے. کئی جب چھوڑنے پہ آتے ہیں تو جو واضح غلطی کر رہا ہے، بدماش ہے، اس کی گاڑی دیکھ کر، اس کی پیچھے سفارش دے کر اس کو چھوڑ دیں گے. اور جو غریب بیچارے، یہ ڈالے والے، یہ جو اسکوٹر موٹر سائیکل رکشے والے ہیں، ابھی تک ان کا قانونی طور پر نمبر ہی نہیں اوکے ہوا. صبح نکلتے گھر سے پہلے اس کا چلان ہوتا ہے بیچارے کا. یہ لوڈر رکشے جو چلتے ہیں روزانہ بیچارے اپنا چلان کرواتے ہیں، پھر آگے ریسیکیورٹی. ہو سکتا ہے وہ سارا دن 500 600 1000 روپے ملے ہی نہ، لیکن وہ چلان ان کا پکا کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ایمانداری تصوف کا ایک اہم رکن ہے کہ صوفی بندہ ہو اور ایماندار نہ ہو وہ صوفی نہیں ہو. اسی طرح حسن اخلاق، ہمارے یہاں ہر لبرل سیکولر کا اخلاقیات ہونی چاہیے. اپنی ان کی اخلاقیات انتہائی گھٹیا ہوتی ہیں. تصوف بتاتا ہے اخلاقیات کیا ہونی چاہیے. ایک کتاب ہے سبا سنابل، بڑی پیاری تصوف کی کتاب ہے. اس کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا کہ ان کے دور میں ایک بندہ جو تھا ان کے خلاف باتیں کرتا تھا. ایویں صوفی بنے ہیں، ایویں شیخ بنے ہیں، اعتراض کرتا رہتا تھا. اور آپ ہر وقت روزانہ، ہفتے بعد، مہینے بعد اس کو کچھ نہ کچھ پیسے بھیجتے تھے. ایک عرصہ جب اسی طرح چلتا رہا تو ایک دن اس کی بیوی نے کہا کچھ شرم کرو، تم اس کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہو اور وہ تمہارے پھر بھی پیسے دیتے رہتے ہیں، جا کر ان سے معافی مانگو. وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میں آپ کے خلاف بہت کچھ بولتا رہا، لیکن قربان جاؤں آپ کے اخلاقیات پر، آپ نے کبھی میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی، بلکہ مجھے آپ خرچہ بھی دیتے رہے. تو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو معافی تلافی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے خرچہ دینا بند کر دیا. وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب نافرمان تھا تب خرچہ ملتا تھا، اب فرما برداری کر لی، معافی ہو گئی، اب نہیں ملتا. تو وہ جب نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا اور یہی شکوہ کیا کہ پہلے ملتا تھا، اب تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اب بند ہو گیا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تو میری برائی بھی کرتا تھا نا تو میرے گناہ معاف ہوتے تھے. میری جب برائی کرتا تھا تو کیا ہوتا تھے؟ میرے گناہ معاف ہوتے تھے. میں اس اجرت کے بدلے میں تجھے پیسے بھیجتا تھا کہ تیری برائی سے کیا ہو رہا ہے، میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، میں صبر کر رہا ہوں، تو میری غیبت کر رہا ہے، اپنی یہ نیکیاں خراب کر رہا ہے، مجھے فائدہ مل رہا ہے، میں اس فائدے کے بدلے تمہیں کیا کرتا تھا؟ پیسے دیتا تھا. اب جب تو میرا نوکر ہی نہیں رہا تو میں پیسے کاہے کے بھیجوں؟ یہ اخلاقیات کہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، وقت کے ولی ہیں، ہزاروں مرید ہیں، لیکن کیا کیا؟ اخلاقیات طریقے کے ساتھ کسی کو سمجھایا. حضرت حاتم اصم تذکرۃ الاولیاء میں ان کی اخلاقیات کی کیا واقعہ مثال ملتی ہے، آپ سنیں گے حیران ہو جائیں گے. حضرت حاتم اصم بہت بڑے بزرگ ہیں، دور داتا سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پرانے بزرگ ہیں، نام دنیا میں تصوف کے اندر ان کا رہا ہے. تو ایک مرتبہ کوئی عورت آپ سے مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو مسئلہ پوچھتے پوچھتے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس کی ہوا خارج ہو گئی. شرعی مسئلہ پوچھ رہی تھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہوا خارج ہوئی، تو آواز والی ہوا خارج ہو گئی. تو وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے صوفی کے سامنے میری ہوا خارج ہو گئی ہے. تو جب آپ نے محسوس کیا نا کہ یہ عورت مجھ سے بڑی شرمندہ ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو کہا کہ کیا کہا ہے، ذرا اونچا بولو. یعنی اس عورت کو یہ ظاہر کیا کہ میں اونچا سنتا ہوں، تمہارے ہوا خارج ہونے کی آواز میں نے نہیں سنی. وہ عورت کانفیڈنس میں آ گئی. فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک وہ عورت زندہ رہی، حضرت حاتم اصم لوگوں کو یہی ظاہر کرتے رہے کہ میں اونچا سنتا ہوں، تاکہ کبھی اس عورت کو پتہ نہ چل جائے. جب وہ عورت دنیا سے پردہ کر گئی تب لوگوں کو پتہ چلا یہ تو نارمل ہے. اسم کا معنی بھی بحرہ ہی ہوتا ہے. اسم، آپ کا نام پڑ گیا حاتم اسم، بہرے، لیکن آپ نے اس عورت کی دل جوئی کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے، اس کو ناراض نہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو بہرا کہلوانا پسند کر لیا. یہ ہے اخلاق، یہ ہے تصوف.
جس کی ہم باتیں کرتے ہیں، جس کی اصل پیری مریدی کا مقصد یہ ہے کہ بندے کے کیا ہو، اخلاقیات بھی ٹھیک ہو، بندہ کیا ہو، بندہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرے، بندے کے دل سے دنیا کی لالچ، ہوس، دولت کی محبت نکل جائے. اور یہی مقصد اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیری مریدی کتوں نکل آئی ہے، تصوف کتوں آ گیا، یہ دائمی مولویوں نے صوفیوں نے ایجاد کیتا ہے. سنیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اچھا ایک واقعہ اور بھی ہے رسالہ کشیریہ میں، بڑا پیارا واقعہ ہے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ رسالہ کشیریہ کا درس دیتے تھے اتنی تصوف کی بنیادی کتابوں میں. دعوت اسلامی نے اس کا ترجمہ کیا، بڑا پیارا ترجمہ ہے. تو رسالہ کشیریہ میں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا سرکار کے مرشدوں میں ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کے اوپر استغفار کر رہا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا. سری سکتی کیا فرماتے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ایک بات کے اوپر استغفار کرتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا تھا. وہی الحمدللہ کہنے کے اوپر توبہ استغفار کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ بغداد میں جب آگ لگ گئی مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ تمہاری دکان بچ گئی ہے. بغداد میں آگ لگی تو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو آ کر کسی نے کہا کہ آپ کی دکان کیا ہے، وہ بچ گئی ہے. فرماتے ہیں میں نے اس کے اوپر کہا الحمدللہ، لیکن بعد میں مجھے دکھ ہوا کہ سب کی جل گئی اور تیری بچ گئی. تو فرماتے ہیں مجھے اس کے اوپر اتنا دکھ ہوا کہ میں نے الحمدللہ کہا، حالانکہ مجھے تو اس وقت یہ کہنا چاہیے تھا کہ یار سب کی کیوں ضائع ہو گئی، سب کی کیوں جل گئی. اس لوگوں کے نقصان کے اوپر دکھ نہ ہونے پر میں 30 سال استغفار کر رہا ہوں. اس سے بڑھ کر، تصوف سے بڑھ کر خیر خواہ کی کون کر سکتا ہے؟ یہ صوفیہ سے بڑھ کر کون لوگوں کی خیر خواہ اور ہمدرد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بس اتنا بھی کہہ دیتا کہ یہ وہ رسول ہے جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لاتا ہے تو بات ٹھیک تھی. جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں اور نبی نو اینا نا تسی تے لے کے جائے گا، نبی تے کام صرف ایک جنا نا سما معاذ اللہ ایک پوسٹ مین والا ہے، ڈاکیے دی حیثیت ہے کہ جو اللہ دا پیغام ہے وہ لے آ کے دے دینا. اگر یہی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ جو اس آیت میں فرمایا، بس اتنا کہتا کہ یہ وہ رسول ہے جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، بلکہ یہ کہا کہ وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب کے بارے میں تعلیم دیتا ہے. خالی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھتا، اس آیتوں کے اندر جو معرفت ہے اس معرفت کو واضح کرتا ہے اور تمہارے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے. یہ نبی کی شان ہے اور یہی تزکیہ نفس کیا ہے؟ تصوف ہے کہ ایک مسلمان کا ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی پاک ہو جائے. اور یہ جو تصوف کے بارے میں باتیں، مولوی کے بارے میں یا پیری مریدی کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، بزرگان دین صوفیہ کرام فرماتے ہیں، رسالہ کشیریہ کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت سے نیک لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کہ جب ہماری بیٹھک بے دین، سیکولر، لبرل، بد مذہب لوگوں کے اندر ہوگی تو ہمیں ہر بندہ مشکوک لگے، ہمیں ہر پیر جیلی لگے گا، ہمیں ہر مولوی 2 نمبر لگے گا، ہمیں ہر انتظامیہ مسجد کا چندہ ہی کھانے والی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ ہماری بیٹھک صحیح نہیں. اور اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ہم ہر مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کی سیرت کے اوپر چلنے کی اور اسی اصلاح معاشرہ میں جو تصوف کا کردار ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں.